السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے۔ آج میرا ولاگ ایک ولاگ ہی نہیں، ایک ویڈیو ہی نہیں، بلکہ ایک میری بہت بڑی سوچ ہے، میرا خواب ہے، میری جدوجہد ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ اتنی محنت کیوں کرتی ہو، کبھی خود کے لیے بھی جیا جائے، کبھی خود کے لیے بھی جیا کرو۔ آرام بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن شاید لوگ یہ نہیں جانتے کہ کچھ لوگ آرام کے لیے نہیں، ذمہ داری کے لیے جیتے ہیں۔ محنت کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ بات میں روز محسوس کرتی ہوں۔ محنت صرف ہاتھوں کی حرکت ہی نہیں ہوتی، یہ دل کی ایک پوری مضبوطی ہوتی ہے۔ کبھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو جسم پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں۔ کبھی دل اداس ہوتا ہے، کبھی کوئی بات اندر سے توڑ دیتی ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھنی پڑتی ہے۔ محنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کو پیچھے چھوڑ دو۔ محنت کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشوں کو روک دینا۔ پسینہ جب پیشانی سے ٹپکتا ہے تب خوابوں کا چراغ بھی جلتا ہے۔ جو ہمت سے قدم بڑھاتا ہے وہی قسمت کا رخ بدلتا ہے۔ میرے حالات، میرا عزم، میرے حالات شاید مکمل نہیں ہیں، لیکن میری جو امید ہے وہ بڑی پاورفل ہے، مکمل ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ابھی سب کچھ آسان نہیں، کبھی وسائل کم ہوتے ہیں، کبھی وقت کم ہوتا ہے، کبھی ساتھ دینے والے کم ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر انسان کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہو، راستے خود بخود بننے لگتے ہیں، راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ میں اپنے حالات کو قبول ضرور کرتی ہوں، لیکن میں انہیں ہمیشہ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنی محنت سے اپنے حالات مزید بہتر بناؤں گی۔ میری بہنیں میری ذمہ داری، میرا فخر ابھی پڑھ رہی ہیں۔ ان کی کتابیں، ان کے خواب، ان کا مستقبل، یہ سب میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جب میں انہیں پڑھتے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ صرف ان کی نہیں بلکہ میری بھی جنگ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کبھی ان کی تعلیم کسی مجبوری کی وجہ سے رکے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک مضبوط بنے، خود مختار بنے، اپنے خواب پورے کریں۔ اگر میری محنت سے ان کے راستے آسان ہو جائے تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ میں جلتی دھوپ میں سایہ بن جاؤں گی، میں کانٹوں میں بھی راستہ بن جاؤں گی۔ بس ان کے خواب سلامت رہے، میں خود کو بھی قربان کر جاؤں گی۔ تو میرا جو سب سے بڑا مقصد ہے، میری سب سے بڑی جو امید ہے، ایک تو میرے اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے، خود ایک پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بننا ہے، اپنے آپ کو کسی اونچے مقام پر پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا میرا جو مقصد ہے وہ اپنی امی ابو جان کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ میرا سب سے بڑا جو ڈریم ہے وہ دولت نہیں ہے، میرا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ شہرت نہیں ہے۔ میرا سب سے بڑا ڈریم، میرا خواب، میری امید، میرے امی ابو کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ کل کوئی ان سے کہے کہ آپ کی بیٹی نے واقعی محنت کی ہے۔ والدین کی جو خاموش دعائیں ہوتی ہیں، ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان کی جو سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے وہ اس کے والدین کی دعائیں ہی اسی ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری کامیابی ان کی دعاؤں کا جواب بنے، جنہوں نے خود کم کھا کر مجھے کھلایا، جنہوں نے خود جاگ کر مجھے سلایا۔ میں ان کی آنکھوں کی چمک بننا چاہتی ہوں، میں ان کے نام کے چراغ جلانا چاہتی ہوں۔ تنہائی، محنت کے راستے پر ہمیشہ تالیاں نہیں بجتی، اکثر وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی سمجھے، وہ لمحے جب دل ہارنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ فوراً نہیں ملتا، تب دل سوال کرتا ہے کہ کیا میری کوشش کافی نہیں، کیا میں واقعی کر پاؤں گی؟ تو آپ کی بہن کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کا ایک کمنٹ میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، آپ کا ایک سبسکرائب میرے منزل کے ایک بڑھنے کا، میرا اگلا قدم رکھنے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ یہی لمحے سب سے مشکل ہوتے ہیں، یہی لمحے انسان کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر راستہ میرا لمبا ہے تو صبر بھی لمبا رکھوں گی، اگر آزمائش بڑی ہے تو ہمت بھی بڑی رکھوں گی۔ وہ دکھ جو کوئی نہیں دیکھتا، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک سٹوری ہوتی ہے۔ ہر جو پاورفل انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ خاموش زخم ہوتے ہیں۔ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں کام کر رہی ہوں، میں مصروف ہوں، میں ہنس رہی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے
کہ میں اپنے دل کو روز سمجھاتی ہوں کہ کبھی اپنے خوابوں کو تھام کر سوتی ہوں، کبھی ذمہ داریوں کو سینے سے لگا کر جاگتی ہوں۔ میرے چہرے کی ہنسی پہ مت جاؤ، یہ حوصلہ بڑی قیمت لے کر آیا ہے۔ میں نے درد کو چپ رہنا سکھایا ہے، تب جا کر یہ مقام انشاءاللہ پاؤں گی۔ امید جو مجھے زندہ رکھتی ہے جب سب کچھ مشکل لگتا ہے، تو میں اپنے امی ابو جان کا چہرہ یاد کرتی ہوں، میں اپنی بہنوں کی آنکھوں کی چمک یاد کرتی ہوں، اور پھر خود سے یہی کہتی ہوں کہ تم رکنا مت، ابھی بھی کچھ کرنا ہے، ابھی بھی محنت کرنی ہے، ابھی بھی اپنی امیدیں پوری کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں میرا آج جو ہے وہ آسان نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور اسی امید پر میں ہر دن دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اگر آپ بھی محنت کر رہے ہیں، اگر آپ بھی چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو یقین رکھیں آپ کا صبر جو ہے وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی امیدیں، آپ کے ڈریمز، جب آپ ایک پاورفل انسان بن جاتے ہیں تو انسان کی شخصیت میں گہرائی آ جاتی ہے۔ یہ طاقت صرف جسمانی یا مالی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کردار، سوچ اور برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی محنت سے کچھ حاصل کرتا ہے تو اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ صبر اور برداشت کس طرح انسان کا بڑھتا ہے۔ محنت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اور انتظار بھی شامل ہوتا ہے۔ جو شخص ان سب سے گزر جاتا ہے نا، وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے تو اس میں اکثر غرور ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، مگر جو چیز محنت سے ملے اس میں شکر بھی پیدا ہوتا ہے، عاجزی بھی۔ ایسا شخص جانتا ہے کہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں اور مسلسل کوشش سے ملتی ہے۔ محنت کی دھوپ میں جو جلتا رہا، وہی آخرکار ستارہ بنتا رہا، گرتا رہا، سنبھلتا رہا ہر بار، اسے حوصلے سے وہ مضبوط بنتا رہا۔ نہ شور مچایا، نہ شکوہ کیا، خاموشی سے اپنا راستہ بنتا رہا۔ یاد رکھیں کہ طاقت قسمت سے نہیں ملتی، طاقت مسلسل محنت سے ملا کرتی ہے۔ تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے جب ایک اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں اور میں آپ کے کمنٹس کو پڑھتی ہوں تو میرا دل بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ میرے دل سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں دے، ڈھیروں خوشیاں دے۔ اللہ کرے کہ آپ کی مسکراہٹ کبھی کم نہ ہو، کیونکہ جو کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، وہ لفظوں سے نہیں۔ کسی کو ہنستا دیکھنے کی خواہش صرف محبت نہیں ہوتی، وہ دل کی سچائی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم خود اداس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ خوش رکھنا، چاہے میری مسکراہٹ کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ احساس رکھنے والے لوگ شور نہیں کیا کرتے، بس خاموشی سے دوسروں کے لیے مانگتے رہتے ہیں، کسی کی ہنسی میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اب بس آپ محنت کے ساتھ ہمت بھی رکھیں اور حوصلہ بھی ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ محنت کرنے والے تھک تو جاتے ہیں لیکن ہمت رکھنے والے ہار نہیں مانتے۔ زندگی کبھی بھی انسان کی آسان نہیں ہو سکتی، کبھی لوگ سمجھتے ہیں، کبھی راستے بہت لمبے لگتے ہیں، مگر جو دل میں یقین رکھتا ہے وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہوا تیز ہو تو دیا بجھتا نہیں، اگر اس کے اندر جلنے کا حوصلہ سچا ہو۔ تو جی آپ نے آج مجھے بتانا ہے کہ میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ دے حوالے۔